اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھے کہ سبق نمبر 9A میں اس اول کے اندر خوش آمدید اور بہت بہت مبارکباد کہ الحمدللہ آج ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے قرآن سیکھنے کا، اس کے سبق نمبر 9 میں ہم پہنچ گئے، اور اسی ہفتے انشاءاللہ اگلی 2 کلاسز کے اندر ہم اس کا 50%، آپ دیکھیں نا کس قدر تیزی سے ہم اس کو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور کس قدر تیزی سے ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے، خاص طور پہ میں آپ سب کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہوم ورکس جو ہیں اس کے اوپر توجہ دیں، وہ ساتھ ساتھ کر لیں۔ اور بردر اجاز ابھی آپ سے بات بھی کر رہے تھے، اور ہر ریویژن میں آپ کو ریمائنڈ بھی کروایا جاتا ہے کہ کوشش کریں آپ کی ورک بک جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ مکمل ہوتی رہے۔ ورک بک اگر تو آپ AQT بننا چاہتے ہیں اور اس سفر کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، پھر تو ضرور ورک بک کیجیے تاکہ آپ اس سے صحیح بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور کوئز میں بھی اچھے نمبر لے سکیں۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم ایک اور مائل سٹون اچیو کریں گے کہ ہم چونکہ نماز کے سلسلے میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو آج ہم درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کا نام ہے، اس کا ترجمہ، اس کو اچھا سے جانیں گے۔ گرامر میں آج بڑی مزے کی چیز ہے کہ ہم فعل ماضی ایک نیا ہم سلسلہ شروع کریں گے سیکھنے کا، افعال کیسے بنتے ہیں، اور اس میں فعل ماضی کے حوالے سے پہلے گفتگو کریں گے اور کوئی مزے کے اشاروں کی مدد سے ہم سیکھیں گے۔ پھر آج کا نقطہ تعلیم جو ہم نے جو 7 ہوم ورکس ہیں ان کے حوالے سے شروع کیے ہوئے ہیں، تو آج دوسرا نقطہ تعلیم جو ہے اس حوالے سے آج بات ہوگی۔ اسی طرح آج ہم انشاءاللہ 102 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 27,926 بار آئے ہیں انشاءاللہ۔ تو سبق نمبر 9 کے اختتام تک ہم ایک بہت بڑی تعداد قرآن میں آنے والے الفاظ کی کر چکے ہوں گے۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے درود، اور ہم کیوں یہ کرتے ہیں آج یہ دیکھیے کہ 1500 سال گزر جانے کے باوجود ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس مقام سے ہزاروں میل دور، اور مسلمان ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے پرچار اور اس کی تبلیغ کے لیے کام شروع کیا، اور آپ نے اس کے لیے بے انتہا قربانیاں دیں، جس کے نتیجے میں اس فاصلے پر اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اگر ہم مسلمان ہیں اور اس دین کے اوپر قائم ہیں اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ کس لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو ہم اس لیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ ذرا غور کریں تو اللہ کے نبی نے، آپ سارا دن تھکے ہوئے ہیں لیکن شوق کا یہ عالم تھا، محبت کا یہ ایسا جذبہ تھا کہ اس کے باوجود آپ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہتے تھے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہم تک یہ جو پیغام پہنچا ہے کسی ایسے قبیلے، کسی ایسے فرد، کسی ایسی کاوش سے پہنچا ہو کہ آپ تھکے ہوئے تھے اور آپ کو دعوت دینا پڑی، اور آپ نے دعوت دی اور وہ ہم تک پہنچی، اور آج ہم مسلمان ہیں۔ اب ہم اتنی بڑی قربانیوں کا کیا بدلہ دیں، کیا کریں؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کوئی کھانے پر بلا نہیں سکتے، کوئی دنیاوی بڑا مہنگا تحفہ خرید کر کیا بھیجیں گے آپ ان کو؟ وہ تو اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں ہیں ان کے اوپر۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے آسانی یوں پیدا ہوئی کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم درود پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے۔ تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا آسانی بھی ہے اور دل کی تسلی والا معاملہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اجر ہر صورت میں ملنا ہے۔ ان اینی کیس ہم دعا کریں نہ کریں، ہماری دعاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب ہم یہ دعا کریں گے خود ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت کے عظیم الشان نبی کے اوپر ہم درود پڑھ رہے ہیں،
اور اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا. تو اور پھر آپ کو پتہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا. اور درود کے فضائل کے حوالے سے بہت سی اور بھی احادیث ہیں. اس وقت موقع نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اور یہ درود جو ہے اس کو عموماً عام طور پر درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں. نماز کے اندر یہ درود پڑھا جاتا ہے, حضرت ابراہیم کا اس میں ذکر ہے. اور ہم اس کو اب شروع کر لیتے ہیں. خوب توجہ سے, جذبے اور شوق اور محبت کے ساتھ پڑھیے, سنیے, اس کا مطلب جانیے, اور پھر انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے نماز میں ہماری توجہ بھی اس طرف رہے گی اور انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات بھی ہم محسوس کریں گے. تو پہلے عربی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو اب آئیے ہم اس کو لفظ بہ لفظ دیکھتے ہیں. سب سے پہلا لفظ تو یقیناً میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک کا اللہم, اے اللہ, اللہم اے اللہ. اچھا, اس کو بریک نہیں کرنا, اس لفظ کو, یہ اکٹھا لفظ ہے, اس کو وہ اللہم نہیں بنانا آپ, ٹھیک ہے. اللہم اے اللہ, اللہ سے یہ دعا مانگی جا رہی ہے اے اللہ. تو اگلا لفظ آ رہا ہے سلی. سلی, سلی کا مطلب آپ کو اگر یاد ہے, کسی کو پچھلی کلاس میں آپ نے پڑھا ہے, کوئی بتانا چاہتا ہے؟ سلی کا مطلب چیٹ باکس میں لکھیے ذرا. دیکھیں ساتھ ساتھ ہی ہمارے اپلیکیشن ہو جاتی ہے, ہمیں یاد آ جاتا ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے, ہم جو چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا ہمیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ہماری سسٹر سومیہ عزیز نے سب سے پہلے جواب دے دیا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھ. بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا, اب سلی کا مطلب تو ہوتا ہے نماز پڑھ. یہاں لکھا ہوا ہے سلی رحمت بھیج, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس کی وجہ جو ہے نا یہ بھی پچھلی کلاس میں ایکسپلین ہوئی تھی اور آج بردر اجاز آپ کو ریویژن میں بھی بتا رہے تھے. تو دیکھیں ساتھ ہی اس کی اپلیکیشن آ رہی ہے, ساتھ ہی کہ ہم نے ایک چیز سیکھی ہے. آپ میں سے کون مجھے بتائے گا وجہ کیا ہے؟ یہ سلی کا مطلب تو تھا نماز پڑھ, ہم ترجمہ یہاں پہ کر رہے ہیں رحمت بیج, تو وجہ کیا ہے اس کی؟ ہاں یہ ہماری سسٹر آمنہ نے جو ہے نا اس کی صحیح وجہ جو ہے, جو اصل وجہ ہے نا, دیکھیں لینگویج کی وجہ, ہم ابھی لینگویج کی بات کریں نا, تو سسٹر آمنہ طارق بتا رہی ہیں کہ سر حرف جر بدل رہا ہے آگے. اب یہ سارے غور سے سنیں, حرف جار جو ہے اس کے بعد وہ ہے علا. یہ کیا ہے؟ علا. ہاں, تو اب سلی کا لفظ عموماً بولا جائے گا تو مطلب یہی ہوگا کہ نماز پڑھ, لیکن اس کے بعد حرف جر دیکھا جائے گا. حرف جر جو ہے وہ کیا آیا ہے, سسٹر سائمہ بھی یہی بات کر رہی ہیں, وہ علا کا آیا ہے. اور آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اگر علا کا آئے گا تو پھر رحمت بیج, کسی پر ہو رہی ہے نا بات, سلی علا, تو رحمت بیج. اب یہ نقطہ اچھا سا ہم سب نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور بھولنا نہیں کہ سلی تو رحمت بیج اس صورت میں آئے گا جب علا اس کے بعد حرف جر بدل گیا. اگر اس کا حرف جر لی ہوتا ہے, سلی لی ربی کا, جیسا سورہ کوثر میں آتا ہے فصلی لی ربی کا, فصلی پس پڑھ نماز, لی ربی کا اپنے رب کی. تو یہاں دیکھیں جب یہی آیا لفظ سلی تو ساتھ لی کا حرف جر آیا تو اس کا مطلب وہی تھا نماز پڑھ. لیکن سلی علی درود بھیج, تو سلی کے بعد علی کا لفظ آ گیا تو درود بھیج, رحمت بھیج. اب یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. تو ہم نے یہاں پہ کون سا کہا ہے؟ سلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج یا رحمت بھیج. ٹھیک ہو گیا جی؟ آئی ہوپ کہ اب یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے اور انشاءاللہ ہم آئندہ اس کو یاد رکھیں گے. علی کا مطلب آپ کو پتہ ہے پہلے ہی پر, تو ان پر رحمت بھیج کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور اللہ کا آپ کو ریفرنس ایکسپریشن بھی پتہ ہے, وَعَلَىٰ آلِهِ. واہ کا ترجمہ کریں ذرا سب لوگ. واہ, اب تو یہ ماشاءاللہ سب کا پکا ہو جانا چاہیے نا واہ کا معنی. واہ, اور بالکل ٹھیک ہے سسٹر جی, سسٹر نور, صالحہ, نور فاطمہ, ماشاءاللہ سسٹر زارا سب بتا رہی ہیں, سسٹر حسینہ, برادر نوید,
हाँ ये पक्का हो गया, और उर्दू वाला और, ठीक है, उर्दू वाला और। सिस्टर मेहर, मिसेस नजीर, मोहम्मद जुनेद, माशाल्लाह सभी बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो और अला का मतलब बताएं, अला का। जी बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब पर, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। ब्रदर जिशान, माशाल्लाह, हाफिज मोहम्मद दाऊद, सिस्टर सबीन, अब्दुलरहमान जलील, सब कह रहे हैं पर। ये देखें, अब ये साथ साथ खुद को टेस्ट भी करते जाए ना कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या वो हमें आ गया है, नहीं आया, कितना आ गया। और इसमें अब अगला जो लफ्ज है तो वो क्या है, आल, और पर आल पर, यानी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी। तो हमने कहा अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज, और व अला आली मोहम्मद, और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी सिस्टर कुदसिया मुदस्सर, ये पीछे हरूफ जर आप सारे पढ़ते आए हैं, आपने, हमने पढ़े थे। और हरूफ जर को आमतौर पे हमने कहा प्रेपोजिशन की तरह काम करता है, और हमने तारीफ भी सीखी हुई है कि हरूफ जर क्या करते हैं, इस्म और फेलों को आपस में मिलाते हैं। और पीछे हमने ये भी पढ़ा कि हरूफ जर जो है वो माना को भी चेंज कर देते हैं। तो ये आपके जहन में है सब चीजें। अब इसकी एप्लीकेशन पर जरा फोकस करें यहाँ पर। व अला आली, और पर किस पर, आले मोहम्मद पर। तो आल जो है ना, आल का लफ्ज ये क्या होता है, आल के दो माना हम जेहन में रखेंगे। एक तो होगा आल से खानदान वाले, आपकी फैमिली, जैसे मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे और ये सब लोग, तो आल खानदान वाले। और आल इत्तबा करने वाले। तो यहां जब आल हम कहेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली, खानदान, आपके ज़वाज मुतहरात, वो सब। और इत्तबा करने वाले, इत्तबा क्या होता है, पैरवी, पीछे चलने वाले, आपकी अताअत करने वाले, आपके पैगाम को मानकर उस पर ईमान लाने वाले। तो इत्तबा करने वाले भी आल में शामिल हुए। तो जैसे सहाबा किराम, और जैसे वो सब लोग जो अल्लाह की वहदानियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर हम सब ईमान रखते हैं। तो अब इसमें एक देखें, आपने याद रखने के लिए, अहलो अयाल हम कहते हैं ना, अहल कहते हैं खानदान वाले, ये तो उर्दू में आम इस्तेमाल होता है। तो वो इसमें शामिल हो गया, आल का हिस्सा है खानदान वाले। अब जरा हम अगर इस पर गौर करें तो सल्ली अला का माना हमने देखा, रहमत बेच का। तो अगर इसकी डिटेल में जाएं तो रहमत होती क्या है, अल्लाह किस तरह की रहमत बेच, उन पर रहमतों की बारिश फरमा, उन पर मेहरबान हो जा। अब ये सब चीजें हम कह रहे हैं, उनका नाम बुलंद कर दे, रहमत का माना, और उनके दर्जात को बुलंद कर दे। तो हम ये कहते हैं, जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कि अल्लाह तू बारिश फरमा, मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद कर, उनके दर्जात बुलंद कर। तो अब आल के दो माना जो मैंने आपसे जिक्र किया, तो पहले वाला क्या था, जो अहलो अयाल खानदान वाले, तो वो कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद व अज़वाज व मुतहरात, ये सब तो आगे उसके अंदर। दूसरे माना में जो हमने कहा इत्तबा करने वाले, तो यहां बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस माना में अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस दुआ में शामिल हो गए, ठीक है, क्योंकि अहल होता है सिर्फ खानदान वाले, और आल में खानदान व फॉलोअर्स सब आगे। तो इत्तबा करने वाले, पीछे चलने वाले, पैरवी करने वाले, फॉलोअर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है। आप देखें तो इसको जरा इस और जज्बे और मोहब्बत से पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें भी इस दुआ में शामिल किया हुआ है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना को फॉलो करने की कोशिश करें, उनके रास्ते पर चलें। तो हमने अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बड़े एहसानात किए, तो हमारे तो बस में नहीं है कि हम उनका बदला दें। हम क्या बदला दे सकते, तू बदला दे उनको। तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तू रहमत भेज दे, ठीक है। तो अब ये इस खूबसूरत एक्सप्रेशन को, इस टुकड़े को अच्छा सा पढ़ लीजिए, जहन में बिठा लीजिए। और यहाँ पे दो ही चीजें आपके लिए हैं, एक तो सल्ली अला को हम याद रखेंगे, रहमत भेज, और आल से मुराद दो चीजें होंगी कि खानदान भी इसमें शामिल होता है और तबाह करने वाले। आपका वक्त।
اور اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اتنی اونچی ضرور بولیں کہ آپ کے اپنے کانوں میں آواز پڑے. اگر کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے تو ان کے ساتھ مل کے دہرائیے, تو انشاءاللہ یہ پھر پکا پختہ ہو جائے گا اور اس کو بھولے گا نہیں. علم سکھائیے. اور نوٹس اگر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر آپ لکھ لیتے ہیں ایسی امپورٹنٹ چیزیں اس بریک میں تو انشاءاللہ اور بھی فائدہ ہوگا. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جیسی بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر. اب ان الفاظ کو ہم دیکھتے ہیں تو پہلا جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے کما. یہ جو لفظ ہے نا کما اور کا, یہ ہوتا ہے جیسا. یعنی عام طور پہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا اس نے بھی ویسا کام کیا جیسا میں نے کیا. تو ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ تو رحمت بھیج نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسا کہ. تو یہ کا اور کما یہ ٹکڑوں کو جوڑتا ہے آپس میں اور ساتھ تقابل کر کے بتا رہا ہوتا ہے جیسا کہ. ٹھیک ہے, کا اور کما یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, کا اور کما. اور سینکڑوں بار قرآن میں ہے اس لیے کا اور کما کو بھی اچھا سے یاد رکھ لیں. سلیتا, اسی سلی جو ابھی آپ نے پڑھا تھا نا کچھ دیر پہلے, سلیتا اس سے بنا ہے. سلی نماز پڑھ, سلی علی رحمت بھیج, اور سلیتا کے بعد بھی آیا علی سلیتا, یہ تا کا کی طرح انتا کی طرح سلیتا. بیجی رحمت تو نے, سلیتا بیجی رحمت تو نے. تو اس سے ہم انشاءاللہ سلیتا کو اچھا سا یاد رکھیں گے کہ تو نے رحمت بھیجی تھی کس پر, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. حضرت ابراہیم کا نام ہے یہ. وعلی آلی, وہ آپ کو آتا ہے ترجمہ پہلے سے, ابراہیم. تو آئیے آل سے مراد یاد رکھیے گا پھر خاندان بھی اور ان کی اتباع کرنے والے بھی. اچھا, اب یہ یہاں پر خاص طور پر حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں آیا تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسی زبردست امامت دی ہے. آپ دیکھیں ابراہم, وہ کرسچنز بھی نام لیتے ہیں حضرت ابراہیم کا, یہودی بھی انہیں مانتے ہیں, مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم سب مانتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں ان کی یاد میں, اور اس درود میں ان کا ذکر آیا ہوا ہے. تو اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ تینوں بڑے بڑے آسمانی مذاہب جو ہیں اس کے ماننے والے حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں. تو یہ خاص دعا ہم کیوں کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ, اب دیکھیں نا کیسی اللہ کی رحمت ہے کہ انہیں سبھی مانتے ہیں. تو اے اللہ تو ایسی قبولیت نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کر کہ سارے لوگ اس نبوت کو بھی مان لیں اور آپ کے پیغام کو بھی مان لیں. اور پھر ایک معنی اس سینس میں کہ اللہ تو نوازنے والا ہے, تو نے ابراہیم کو نوازا تھا اور آپ کی دعا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو انہیں بھی خوب نوازیے, خوب عطا کیجیے, اور وہ تو انبیاء کے سردار ہیں. تو اے اللہ تو انہیں اس طرح سے نواز. تو یہ ایک طریقہ ہے دعا مانگنے کا, اور اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق فرما, تاکہ سب لوگ دیکھیں ہم یہ پیغام پہنچائیں گے دوسروں کو تو وہ مانیں گے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو یہ ہم نے پہنچانا ہے. تو چلیں علم سکھائیے. یہاں پہ کا اور کما اور سلیتا اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے. الحمدللہ, یہ آگے بڑھتے ہیں. انک حمید مجید, انک حمید مجید. ان کا معنی بتائیں ذرا, ان ہم پڑھ چکے ہیں, کون بتائے گا اس کا معنی؟ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون بتاتا ہے. ان چیٹ باکس میں لکھیے. ماشاءاللہ اتنی تیزی سے لکھا ہے لوگوں نے کہ میں نام ہی نہیں پڑھ پایا. سب سے پہلے حلیمہ بھی بتا رہی ہیں, محمد داؤد بتا رہے ہیں, نجف مسعود, سسٹر زہرا, ماشاءاللہ سب کا پکا ہو گیا یہ بے شک. یہ ان, یہ دیکھیں نا, اور کا اشارہ کر رہے ہیں آپ سب, کا اشارہ کر سکتے ہیں. کا اشارہ کس طرف کریں گے بتائیں؟ اشارہ کدھر کریں گے نا, ایسے کا, ان کا.
بے شک تم، بے شک تو، بے شک آپ، سامنے ہاں سنگل. یہ دیکھیں نا، یہ اگر آپ کے پکے ہوں گے اشارے اور یہ اپلیکیشن ساتھ ساتھ ہم اپلائی کر رہے ہیں. تو انکا بے شک تو کون ہے؟ تو انکا، یہ ٹکڑے دیکھ لیں اچھے سے اور ذہن میں رکھ لیں. آپ کو ماشاءاللہ پتا ہے، آئی ایم سو ہیپی دیٹ یو آل ہیو آلریڈی لرنڈ اٹ. آپ بردر نہیں بھی کہہ رہے ہیں، سسٹر صالحہ کہہ رہی ہیں سامنے ہوگا. تو بے شک یقیناً تو کون ہے؟ تو حمید ہے. حمید، حمید کا لفظ کسی لفظ سے ملتا جلتا؟ کوئی آپ کو اس کے مادے کے حروف؟ ماشاءاللہ برادر ذیشان کہہ رہے ہیں کہ یہ حمد سے ملتا جلتا ہے. دیکھیں نا یہ، اب یہ آپ نے ذرا دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھنی چاہیے کہ کون سے الفاظ سے، کون سے حروف سے مل رہا ہے، کیسے ہم معنی اخذ کریں گے. تو ہا میم دال، آپ کو یاد ہے حمیدہ، حمد کا ہم نے ہا میم دال ذہن میں رکھا ہوا ہے. حمد ہوتی ہے کیا؟ الحمد میں پڑھا تھا، ساری تعریف اور شکر. تو وہیں سے لفظ بنا حمید، جو تعریف کے قابل ہو، جو تعریف کے قابل ہو. اب مجھے یہ بتا دیں صرف کہ یہ حمید جو ہے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ ماشاءاللہ سسٹر سیرت، سسٹر یاسمین، سسٹر فرزانہ، سسٹر مصباح، بالکل اسم ہے ماشاءاللہ. تو دیکھیں نا یہ اللہ کی صفت ہے حمید، تعریف کے قابل. ٹھیک ہو گیا؟ تو انکا حمید مجید. اگلا لفظ مجید ہے، جو کہ نکلا ہے جد سے، بزرگی والا. جیسے ہمارے ہاں ہم اردو میں کہتے ہیں جد امجد، والد ماجد. جد امجد ہوتا ہے نا ہمارا بڑا باپ دادا، جد امجد. جیسے انسانوں کے جد امجد حضرت آدم کو کہتے ہیں. تو والد ماجد بزرگ، جو بڑے لوگوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو لیکن اللہ کے لیے جب ہم کہیں گے تو اللہ تو سب سے بڑھ کر جلال اور بزرگی والا، ان کے بڑے کوئی نہیں ہے اللہ کے، ہمارے بڑے ہیں. تو ہم اس طرح سے کہتے ہیں بزرگوں کو، بڑوں کو. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ عظمت اور بڑائی کمال کے درجہ پر اس کو حاصل ہے. وہ سب سے بڑی بزرگی والا ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے، عظمت والا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں بالکل سسٹر نور کہہ رہی ہیں جدی پشتی بھی ہم کہتے ہیں. جی بالکل. تو یہاں سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے اللہ کی تعریف جو ہے نا اس کو بہترین طریقے سے کیا کریں. جیسے مثال کے طور پر آپ بھوکے ہوں اور فاقے ہوئے ہوں آپ کے، اور ایک دوست کو پتا چلے کہ بھئی آپ کے تو بڑے فاقے ہو گئے ہیں، بڑے برے حالات ہیں، اور وہ آپ کے لیے بہترین قسم کا کھانا زبردست جگہ سے پورا ڈھیر سارا بھجوا دے. تو آپ کیسے تعریفیں کریں گے؟ آپ تعریف کرتے نہیں تھکیں گے، آپ مطلب تعریف پہ تعریف ہوگی. تو اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی مہربانی اور اس کی رحمتوں کو پہچانیے اور پورے دل سے پھر اس کی تعریف کیجیے کہ انکا حمید مجید، بے شک تعریف کے قابل اور بزرگی والا تو ہی ہے. جب ایسے انشاءاللہ تعریف کریں گے تو پھر یہ مثالیں، پھر یہ باتیں انشاءاللہ اپنا اثر کریں گی. اور اللہ کے لیے تو بہترین طریقے سے تعریف ہونی چاہیے نا. ہم دنیا میں لوگوں کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اور اللہ کی تعریف بس ایسے ہی بغیر مانا جانے. تو اس کو جان کر دل سے، محبت سے، شوق سے کیجیے. اور اللہ کا یہ فضل اور مہربانی ذہن میں رکھیے کہ اگر اسلام نہ ملتا تو ہم کیا کر رہے ہوتے. سوچے، میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ پتھر کے سامنے بیچارے جھک کیسے جاتے ہیں. ان کو کیا احساس نہیں ہوتا، عقل نہیں آتی کہ یار یہ نہ ہلنے والے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس طرف لگایا. اور اللہ رب العزت مجید ہے اور ہر چیز میں کامل و پرفیکٹ ہے، اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے. تو درود کا یہ بنیادی نقطہ جو ہے الحمدللہ پہلا حصہ ہم نے مکمل کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو سمجھنا بھی چاہیے کہ کتنا امپورٹنٹ رول تھا. آپ معلم بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے ان پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور وہ قیامت تک کے نبی ہیں. اور یہ جو ہم بات کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم، تو حضرت ابراہیم جیسا وہ کیسے ہوں گے جب ہم سب وہ کردار ادا کریں جو اللہ کے نبی نے کیا، معلم بنے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ان کے دین کو پھیلائیں کہ اللہ ہم بھی ان کے شاگرد بنیں، قرآن و حدیث پڑھیں، اس کے لیے وقت نکالیں، اس پر توجہ دیں، اس کو سمجھیں، اور پھر پوری دنیا میں اس پیغام کو پھیلائیں. تو اس چیز کو ضرور یاد رکھیے، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. اور ریفرنس ایکسپریشن سے اچھا یاد ہوتا ہے حمید حمد سے، مجید جد سے ہم نے
जद्द अमजद उससे, और इन्ना का तो माशाल्लाह आप सबने कर लिया। ठीक हो गया जी। दुरूद का अगला हिस्सा तो अब आसान है, सिर्फ 2 नए अल्फाज उसमें आएंगे। एक आ गया बारिक। अच्छा, बारिक का मतलब होता है बरकत अता फरमा। बारिक, बरकत अता फरमा। और ये लफ्ज हमें याद करना आसान है, हम कहते हैं ईद मुबारक, बरकत वाली कहते हैं ना हम। और कभी कोई कोई अचीवमेंट हो, मुझसे कहता है तुम्हें मुबारक हो, यानी इसमें बरकत हो, जो तुम्हें अचीवमेंट मिली, जो खुशी मिली, जो अल्लाह ने अनायत की, तो वो उसमें बरकत हो। बारिक, ए अल्लाह बरकत अता फरमा। किस पर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर। ठीक है जी। तो ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह आपने अभी सीख लिया, आपको आता है। तो अब बरकत जो है ना, देखें जब हमने रहमत कहा था ना, दुरूद भेजा था, उसमें बरकत भी शामिल होती है, बढ़ोतरी, बढ़ना, ज्यादा होना। तो यहां फिर हम बरकत की दुआ कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? बड़ी सिंपल सी वजह है कि हम मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ जरियों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करना चाहते हैं। जैसे जिंदगी में देखें, आप किसी को एप्लीकेशन देते हैं, रिजेक्ट हो जाए, फिर एक और अच्छी सी लिख कर देते हैं, तो मुख्तलिफ खूबसूरत अल्फाज से आप अपनी बार बार अर्जी पेश करते हैं कि मेरी बात मानी जाए। तो इंशाअल्लाह इस तरह दुआ में हम बार बार मुख्तलिफ अल्फाज और अबारात को शामिल कर रहे हैं। और जहन में रखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियां, आपकी कोशिश को कि दिल से बरकत की दुआ निकले। बारिक, ए अल्लाह बरकत अता फरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल पर। और बरकत का मानी होता है खूबी, भलाई, नेमतें अता होना, हमेशा रहना, मुसलसल बढ़ती रहना और उनमें तरक्की होना। और अमाल में बरकत क्या होती है? अमाल का अल्लाह के यहाँ कबूलियत, उसका बेहतरीन बदला मिलना। फिर हम अक्सर कहते हैं ना औलाद में बरकत, तो वो क्या होता है? औलाद का नस्लों तक बाकी रहना, बढ़ते रहना। और हमेशा साथ दुआ करें कि अल्लाह ताला औलाद में बरकत हो, तो नेक औलाद हो, उसकी बरकत। तो बरकत चीज का बढ़ते जाना। तो इंशाअल्लाह हम ये दुआ यहाँ पर कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत। और आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकतन किस कदर बरकत है। 1500 साल से दुनिया के हर कोने में आपका नाम लिया जाता है, आप पर दुरूद पढ़ा जाता है, आपसे मोहब्बत की जाती है, और मुसलमान अपनी जानो माल से बढ़कर आपसे मोहब्बत करते हैं। तो इस तरह से हम उनके लिए दुआ करते हैं। यहाँ पे बारिक का लफ्ज, बरकत अता फरमा, बरकत अता फरमा। और अगले टुकड़े में वही का और कमा, ठीक है जी, जैसा कि, ठीक है, का और कमा हमने पीछे भी देखा था, अब ये उसी तरह पीछे से मिला रहा है। पिछले वाले में सल्ली अला, यहाँ पे बारिक, बरकत अता फरमा, जैसा कि तूने बारकता, बारकता, तूने बरकत अता की। वहां पे था ना सल्लैता, अंता की तरह। तो ये देखें, सल्ली, सल्लैता, सल्ली अला, अला का लफ्ज जरूर यहाँ पे याद रखे, तब होगा रहमत भेज। सल्लैता अला, तो तूने रहमत भेजी। तो बारिक, बरकत अता कर, बारकता, तूने बरकत अता की। किसको? हजरत इब्राहिम को और आले इब्राहिम पर, जो आपने बरकतें नाजिल फरमाई। और ए अल्लाह, बेशक हमने पहले भी बात की, हजरत इब्राहिम की एक्सेप्टेंस है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तमाम अदियान के लोग माने और आपकी नबुव्वत पर यकीन रखें। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल, बुजुर्गी वाला है। और पूरे दिल से ये बात हमने कहनी है कि बेशक अल्लाह ही तारीफ के काबिल है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, इसको आपस में पढ़ लीजिए। और एक थोड़ी सी हमने अजाफी चीज यहाँ पर करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही हमारे पैटर्न पर नमाज की जो है दुआएं और मुकम्मल हुई, लेकिन यहाँ चूंकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ अमूमन, और इंडिया और सब कॉन्टिनेंट में इसके बाद जो अमूमन दुआ पढ़ी जाती है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की ये दुआ जो है, दुआए इब्राहिमी जिसे कहते हैं, वो पढ़ी जाती है। मुख्तलिफ दुआएं पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन चूंकि यहाँ ये पढ़ी जाती है, तो हम आइए एक इसका भी छोटा सा तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं। और उम्मीद है कोर्स के हवाले से भी कुछ चीज़ें अब आपको बनानी आ गई हैं जहन में, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। आप थोड़ी तवज्जो करेंगे, आप मुझे हेल्प करेंगे। रब्बी, 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 तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर? रब्बी, हाँ, मेरे रब। माशाल्लाह, वेरी गुड। बस ये नुक्ता आपको समझाना था। रब्बी, इसमें या शामिल है, ये जो जेर है ना, ये या की तरह है, मेरे रब। ठीक हो गया? रब्बिज अलनी, रब्बिज अलनी, ये
آپ کو یاد ہے اس کے ٹکڑے ہم نے پہلے کیسے کیے تھے جب ہم نے پڑھا تھا اللہم اجعلنی؟ تو آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے اس کے ٹکڑے؟ ترجمہ بھی یاد ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے تو ترجمہ لکھنا بھی شروع کر دیا، زبردست. سسٹر سائکہ کہہ رہی ہیں 2 ٹکڑے ہوں گے، کر کے بتائیں نا مجھے کیا ٹکڑے کیا بنیں گے. ہاں ماشاءاللہ، اجعل نی، ویری گڈ، ایکسلنٹ. اجعل نی، بنا دے مجھے. تو یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اے اللہ اے رب بنا دے مجھے مقیم الصلاح. صلاح کا آپ نے پڑھا ہوا ہے نماز، اور مقیم بھی ہم نے قائم کرنے والا، نماز قائم کرنے والا. اچھا، وا کا ترجمہ آپ نے ابھی بتایا مجھے آج، اور من کا بتایا. من سے، الحمدللہ یہ بھی آپ سب کا پکا ہو گیا ہوا ہے، من سے. ذریت یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ذریت اولاد کے لیے، بچوں کے لیے ہم کہتے ہیں نا ذریت، میری ذریت، اس کی ذریت، حضرت آدم کی ذریت، اولاد. ٹھیک ہے، تو ذریتی میری اولاد. ماشاءاللہ، کہ اللہ بنا دے مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا. بڑی پیاری دعا ہے یہ، خوبصورت. اب ترجمے سے جب آپ غور کر کے ایک ایک لفظ کو رٹا ہوا ہے نا تو اسے چھوڑ دیں، ذرا اس پہ غور کریں. ربنا، ربنا کا کیا ہوگا؟ ربنا، میں نے کہا تھا جب ربو ہو سے ربو نہ ہو تو ہمارا رب، لیکن ربنا میں حرف ندا بھی ہے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے ربنا. وتقبل، اور یہ قبول کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، وتقبل، اور قبول کر لے تو کیا؟ دعائی. کیا ہوگا؟ دعا، اور جو ای لگا ہوا اس کے ساتھ میری دعا. ہاں، اب یہ چھوٹے یہ چیزیں بھی آپ نے غور کرنی ہے. تو دعا کر لے قبول میری. ربنا، اب آ گیا ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی. تو ربنا کا مطلب آپ کو آتا ہے، اغفر لی، ہاں بالکل، مغفرت، بخش دے مجھے، اغفر لی بخش دے مجھے. ولی والدیہ، اور لی والدیہ، اور میرے والدین کو. ولل، یہ لل وہی آیا ہے جو لل ہم نے پڑھا ہے، لل والا. ولل لی اور المؤمنین، اور تمام مومنین کو. یوم، اس روز، یہ آپ نے پڑھا تھا شروع میں بالکل، مالک یوم الدین. یقوم الحساب، یہ یقوم وہی اوپر جو مقیم، اقامت، قائم، یہ ہم ساری باتیں کرتے رہے اس حوالے سے. اس روز جب حساب قائم کیا جائے گا، یعنی رزلٹ والے دن، یعنی روز حشر، یعنی قیامت کے دن. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ دیکھیں نا، اس طرح سے اب ہم اس قابل ہو جائیں گے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے ترجمہ بھی آ گیا، اور بڑی بہت خوبصورت بڑی جامع سی دعا ہے. تو اس لیے عموماً ہمارے ہاں پڑھی یہ جاتی ہے، تو اس کو اسی طرح سمجھ کر پڑھیے، محبت سے، شوق سے پڑھیے. دیکھیں نا کیا کیا آ رہا ہے اس میں. اے اللہ تو مجھے بنا نماز قائم کرنے والا، میری ذریت کو، میری دعا کو تو قبول کر لے، مجھے بخش، میرے والدین کو بخش. تو دیکھیں والدین کا ذکر، آپ کا ذکر، آپ کے بچوں کا ذکر، اور پھر آپ سارے مومنین کو بھی اس میں شامل کر کے ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. تو ایسا کیسا خوبصورت دین ہے. دیکھیں نا، میں اس لیے کہتا ہوں جتنی ہمارے دین میں جامعیت اور آپس میں محبت اور اتحاد پائی جاتی ہے، کہ آپ نماز کے اندر دعا بھی ان سب کے لیے کر رہے ہیں، سب مومنین کے لیے کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی اس دعا پر غور کر لیں آپ اچھا سا. یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی ہو جائے گی. تو ہماری کلاس کا وقت تمام ہوا. چلیں ہم یہاں 30 سیکنڈز کی بریک لے لیتے ہیں، 1 منٹ کی. اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے ایک آدھ لے سکتے ہیں ہم. اس درمیان میں دوسرے حصے کی سلائیڈز انشاءاللہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں. اس وقت چونکہ احباب کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پلیز کوشش کریں اپنے ہوم ورک ساتھ ساتھ کریں، اور آپ اگر ساتھ ساتھ ورک بک بھی کریں تو بڑی اچھی بات ہے. سسٹر فائزہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، آپ کہیے سسٹر فائزہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا. آئی وانٹڈ ٹو آسک کہ اولئک ھم المؤمنون، اس کا مطلب ہے وہ سب مومن ہیں.
لیکن ہم نے یہاں پہ اولائے کا بھی استعمال کیا اور ہم بھی استعمال کیا، تو یہاں پہ ہم دونوں وہ کے لیے ایک ہی وہ سب یوز کریں گے؟ جی بالکل سسٹر آپ صحیح فرما رہی ہیں، ایسا ہی کریں گے. یہ زبان کا انداز ہے، یہ زبان کا انداز ہے کہ وہ دونوں وہاں پر آئے. لیکن آپ اس کو، اس میں شور کافی آ رہا ہے، I think somebody anyways، تو آپ ترجمہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، ایسے ہی کریں گے. چلیں جی میرا خیال آگے چلتے ہیں. مائکس آف کر لیں، کسی کا مائک شاید کر رہا ہے. اوکے چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج گرامر کے اس حصہ میں ہم انشاءاللہ فعل ماضی، تو اب ہم ذرا فعال کی طرف آ رہے ہیں. جی ہم سے اس سے پہلے ہم نے اسم کی بات کی اور پھر ہم نے جمپ کر کے حرف پہ چلے گئے، تو فعل کے حوالے سے ہم نے زیادہ بات نہیں کی تھی. تو افعال میں زمانہ بھی شامل ہو گیا. فعل ماضی کو ہم پہلے لیں گے، تو انشاءاللہ اس میں فعل، فتح، جعل بڑے مزے کے اشارے ہیں، اور ہزاروں جو ہے نا انشاءاللہ قرآن میں آنے والے الفاظ ہم نے ان کی مدد سے سیکھنے ہیں. ٹی پی آئی کو استعمال کریں گے. چلیں ذرا ہاتھ وغیرہ تھوڑا سا فریش اپ بھی ہو جائیں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اسم کی تعریف اب آپ سب کی پکی ہو جانی چاہیے، کسی کا نام اور صفت، اس کی نشانیاں. فعل جو ہے جس سے کام کے کرنے اور ہونے کا پتہ چلے وہ ہوتا ہے. اور عربی میں ہر فعل میں زمانہ ضرور پایا جاتا ہے، وہ بھی ساتھ. اور حرف اسم اور فعلوں کو ملائے، اسم اور فعلوں کو ملائے، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. تو آئیے آج ہم فعل ورب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، 3 حروف. اور یہاں حروف سے مراد حروف تہجی ہیں، حروف تہجی، ٹھیک ہے. حروف ہجا جیسے کہتے ہیں ان کو عربی میں، تو یہ الفابیٹ. اور ایک حرف جار ہم نے پڑھے، وہ ایک اور چیز ہے. تو یہ حروف تہجی جیسے فا، عین، لام، یہ 3 حروف تہجی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ملے اور حرکات آئیں تو بنا فعلا، فعلا. فاتحہ تھا تو فاتحہ، ناصرہ، نون صاد را، یہ 3 حروف تہجی ہیں. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. بلکہ ایسی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، میں کتاب میں پڑھا تھا کہ آپ عربی زبان کی کوئی سے بھی 3 حروف تہجی کو آگے پیچھے کریں، کوئی سے بھی 3 حروف انہیں آگے پیچھے کریں تو اس سے کوئی نہ کوئی عربی کا فعل بنے گا اور اس کا معنی ہوگا. کیسی زبردست زبان ہے یہ، اور زبانوں میں یہ ممکن نہیں ہے. اردو میں، انگلش میں آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو اکثر جو فعل ہیں وہ 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. اچھا، اب زمانے کے لحاظ سے ہم نے کہا کہ ایک فعل کی جو ہے 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن وہ والی 3 نہیں جو ہم نے اردو اور انگلش میں پڑھی ہوئی ہیں. یہاں ذرا توجہ کی ضرورت ہے آپ کی. عربی میں فعل ماضی ہوتا ہے جو ہو چکا، پرفیکٹ ٹینس، اور فعل مضارع ہوتا ہے. مضارع جو ہے نا یہ مجموعہ ہوتا ہے فعل حال کا اور مستقبل کا. آج کے لیے بس اتنا ہی، اس سے زیادہ بات نہیں کریں گے. جب ڈیٹیل میں جائیں گے بعد میں پھر اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. اس کو ہم امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں. دیکھیں اسی لیے ہم ان کو وہ انگلش کے فعل حال، فعل مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس بھی نہیں بولتے، حال اور مستقبل نہیں کہتے اردو کی طرح، بلکہ امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں. اور فعل امر امپیریٹو ٹینس، اس میں کوئی حکم یا گزارش کی جاتی ہے، تو ان کو ہم بعد میں پڑھیں گے. آج ہم نے صرف فعل ماضی جو ہے نا وہ اس پر بات کرنی ہے. تو فعل ماضی جو ہے پرفیکٹ ٹینس ہم اس کو پڑھیں گے. کیوں؟ فعل ماضی سے مراد ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام مکمل ہو گیا، کوئی کام جو ہو چکا ہے. ماضی یہی ہوتا ہے نا کہ کام ہو چکا ہے، مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ کام ماضی میں ہوا تھا، کنفرم ہے، شورلی پتہ ہے کہ یہ ہو چکا ہے، مکمل ہے، تو اس کو ہم پرفیکٹ ٹینس کے طور پہ ذہن میں رکھیں گے. تو آپ کو یاد ہے ہم نے کیا تھا کا، یی، کم، نا. اسی طرح لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، کہ
تو اب ہم کیا کریں گے, اسی طرح نئے جو ایکسپریشن آئیں گے نا وہ ہوں گے تا, تو, تم, نا. لیکن یہ ماضی کی بات کریں گے. وہاں تو ہم حروف کے ساتھ جوڑ رہے تھے اور اس کے معنی بنانے کی کوشش کر رہے تھے نا ضمائر کے. یہاں ہم کیا کریں گے, ماضی کے فعل کو ان کے ساتھ جوڑیں گے. جو بھی فعل ہوگا یہاں اصل میں اپنی اصلی حالت میں ہوگا, اور پھر تا, تو, تم, نا یہ جڑیں گے ان کے ساتھ. تا, تو, تم, نا. ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ مشکل بات نہیں ہے, بڑی آسان ہے. تو صرف آپ کو بتانے کے لیے, جیسے ہم کا, یہ, کم, نا کرتے تھے, اب تا, تو, تم, نا. ادھر والے بھی آئیں گے سیگے اس کے, لیکن وہ فعل کی چونکہ اپنی شکل ہی ہوگی, اس میں زیادہ تبدیلی نہیں ہے, تو یہاں وہ تبدیلی ہوگی. تا, تو, تم, نا. تا وہ ہوگا جو آپ نے کیا ہوگا, تو میں نے, تم آپ سب نے, نا ہم سب نے. تو آگے بڑھتے ہیں. اب یہ دیکھیے, یہ ہے ایک آپ کے سامنے ایک فعل ہے فعلا, جو میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے دکھایا تھا. فا, آئین اور لام سے مل کر بنا فعلا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے اس کی یہ شکل جو ہے ماضی کی پہلی شکل اس کی فعلا. ٹھیک. اب یہ فعلا جو ہے اس سے ہم بنائیں گے پورے کا پورا ٹیبل, اور فعلا اس کا پہلا جو اشارہ ہے وہ ہم یہاں رائٹ پر جیسے آپ کرتے تھے ہوا کا اشارہ آپ نے کیا ہے, جیسے آپ نے حروف میں لائے تو لاہو کا کیا ہے, یہ سارے اشارے. تو یہاں پہ ہم کریں گے فعلا. فعلا اس نے کیا. یہ اشارے یاد رکھنا نا آپ نے, یہاں پہ ہم یہ یعنی چیسٹ کے لیول کے اوپر ان کو کرتے ہیں. فعلا اس نے کیا, وہ کوئی غائب, یہ بھی آپ کو سارا کانسیپٹ پتا ہے. تو فعلا یہ اس کی اصل حالت ہے, اس نے کیا, ماضی کا پہلا. فعلا اس نے کیا, اور اس کی یہ میں نے ہاتھ کھولا, فعلو, فعلو ان سب نے کیا. اشارے کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ سب؟ اسی طرح ہاتھ ساتھ ساتھ پلیز کریں, اشارے ضرور کریں. اگر آپ نے اشارے نہ کیے پھر جو ہے نا آپ سیکھ صحیح نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے. ایک تو وہ اشارے تھے نا جو آپ بچپن میں کرتے رہے ہیں, عجیب عجیب اشارے. تو یہ اشارے اچھے اشارے ہیں جو ہم دین کو سیکھنے کے لیے, قرآن کو سیکھ رہے ہیں, اس لیے شرمائے نہیں, شوق سے کریں اور محبت سے کریں اور ان سے سیکھیں. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا. یہ دیکھیں فعلتا, یہ تا آ گیا. ابھی میں کہہ رہا تھا نا تا, تو, تم, نہ آئے گا. فعلتا تم نے کیا, آپ نے کیا. فعلتو, فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. اس میں نا کو اسی نا سے یاد رکھ لیں, نا ہم سب, اور تم جو ہے یہ جمع کا تم ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن تو اپنی طرف ہوتا ہے, فعلتو, فعلتو میں نے کیا. تو اب میرے ساتھ آپ جب یہ ٹیبل کریں گے نا تو یہ ذہن میں رکھ کر کریں گے کہ ان نمونوں پر, ان اوزان کے ساتھ قرآن میں 9000 سے زائد افعال آئے ہیں. تو ہمیں فوری تیار ہو جانا چاہیے, پورا ایسے جوش اور جذبے کے ساتھ, شوق سے, کہ اچھا قرآن میں 9000 اس وزن پر افعال, تو پھر تو یہ تو سیکھنے کی چیز ہے. اور اس لیے ذرا اس جذبے کے ساتھ, انرجی کے ساتھ پوری. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. تو یہ اشاروں سے ہم انشاءاللہ اس کو چلیں. ذرا ایک دفعہ کون کروانا چاہتا ہے آپ میں سے یہ اشارے؟ چلیں سب سے پہلے سسٹر سائمہ عبدالواحد ہیں, سسٹر کروائیے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ سسٹر, ویری گڈ. سسٹر یمنا ہم سے کہہ رہی ہیں کہ what about for female it has تا also, کنفیوژن ہوگی. اچھا سسٹر, میں ابھی فیمیل چونکہ یہاں پڑھا نہیں رہا, اس لیے آپ بھی کنفیوز نہ ہو, باقیوں کو بھی نہیں کرتے. ہم ابھی انہیں سمپل اشاروں کو یاد کرتے ہیں, اس کا بھی حل ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بعد میں کریں گے بات. تو بردر ذیشان علی کروائیے.
فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ ماشاءاللہ، ایکسلنٹ، ویری گڈ۔ بردر نعیم صدیقی سے کرواتے ہیں، جی بردر۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ اور پھر اسی طرح فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو ہیں۔ یہاں اس کو یہ سمجھ لیں آپ کہ میں فالتو نہیں ہوں، میں نے کام کیا ہے۔ یہ اردو کے فالتو کی طرح لگ رہا ہے نا، فعلتو، فالتو۔ یاد رکھنے کے لیے صرف ایک کلک اپنے ذہن میں ڈال لیں، فالتو، یہ تو ادھر اپنی طرف اشارہ ہے، تو فالتو، میں فالتو نہیں ہوں، میں نے کام کیا ہے۔ فالتم آپ سب نے کیا، اس میں تو تم آ رہا ہے، تم سب، فالتم تم سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس کے ذریعے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی اس کو یاد رکھنے کے لیے۔ سسٹر صوبیہ وقار تھی یہاں پہ، کہاں گیا وہ ان کا؟ مسز وقار آپ نے، جی سسٹر کیجئے، آپ کروائیے اشارے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ فعلنا ہم سب نے کیا۔ چونکہ یہ اشارہ آج ہم نیا سیکھ رہے ہیں نا، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی پریکٹس زیادہ کر لیں، پھر اس کانسیپٹ کو بھی اور زیادہ ہم نے سیکھنا ہے۔ ایک اور کروا لیتے ہیں، بردر شکیل کروائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ ماشاءاللہ، ایکسلنٹ۔ چلیں جی، اب آپ کو جو مزے کی بات اب میں آپ کو بتاؤں گا نا، وہ اس سے بھی زیادہ مزے کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ٹیبل ہم نے کیا، ٹھیک ہے، اور اب ایک تو پہلے تو چھوٹی سی آپ کو ذرا تاکہ اس پر توجہ ہو جائے ہماری، فوکس ہو جائے اور ہمیں تھوڑا سا سمجھ آ جائے، تو پھر آپ کو ایک بڑی مزے کی جو چیز ہے کہ کیسے ہم ذرا تھوڑا سا ہی اس کے اندر ایک سمجھ لیں، ایک طرح سے ہم نے نا یہ ایک فارمولا سیٹ کر لیا، اس میں چیزیں ڈالتے جائیں گے اور چیزیں بنتی جائیں گی۔ ایک ڈائی ہم نے بنا لی ہے، جیسے سانچا ہوتا ہے نا، سانچا آپ سانچے میں ایک ڈالیں ویسی چیزیں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پہلے تو ذرا اس کی نشانی، یہ ہم نے کہا نا ماضی ہے، تو ماضی میں سمجھے کہ جہاز جا چکا ہے، جہاز چلا گیا، اڑ گیا یعنی۔ تو جب جہاز اڑ جائے تو مجھے یہ بتائیں، آپ جہاز اڑ گیا ہے رن وے سے، آپ رن وے پہ کھڑے ہیں ایئرپورٹ پہ، تو کون سی چیز نظر آتی ہے جہاز کی، یہ بتائیے۔ ہاں ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ تو یہ سسٹر بھی کہہ رہی ہے، بردر بھی ہمارے کہہ رہے ہیں ٹیل نظر آتی ہے، اس کی ہمیں دم نظر آئے گی۔ کیا نظر آئے گی؟ دم، ٹیل، بیک اینڈ، لاسٹ والا حصہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ماضی میں یہ صرف آپ کو ویسی ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ ماضی کے جو افعال ہیں اس میں تبدیلی جو ہے نا ٹیل اینڈ پہ آتی ہے۔ کہاں آتی ہے؟ ٹیل اینڈ پہ۔ یہ دیکھیں، یہ جو فعلا تھا نا، فا عین لام، ان کے پہلے والا حصہ تو سلامت ہے سب کا، آخر میں ان کے تبدیلی آ رہی ہے سب میں، ٹھیک ہے۔ جیسے فعلا تو پورے کا پورا ویسے ہی تھا نا، فعلو میں فا عین لام ہے، آگے واو الف کا اضافہ ہو گیا ہے، تا فالتا میں تا آ گیا ہے، فالتو میں تو، فالتم اور فعلنا، باقی فا عین لام اسی طرح ہے اصل حالت میں۔ تو اس کی جو ٹیل اینڈ ہے نا، فعل کی جو آخر والا حصہ ہے، وہاں تبدیلی ہو رہی ہے۔ بس یہ اپنے پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ماضی میں تبدیلی کہاں ہو رہی ہے؟ ٹیل اینڈ کے اوپر ہو رہی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ بس یہ چھوٹی سی بات ہے، کوئی رٹنے والی بات نہیں ہے، آپ نے ویسے اس کو ذہن میں رکھ لینا کہ ماضی تھا، جہاز اڑ چکا، جیسے اس کی دم نظر آتی ہے تو اس کی بھی ہمیں دم کے اوپر تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں نا اس کی شکل تو وہ ہے نا، فا 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 جو شروع میں وہ ساری ایک ہے سب کی، آئین 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 اسی طرح، لا 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 وہ سارا اسی طرح چل رہا ہے، تا آخر میں جو باقی چیزیں ہیں وہ بدلتی جا رہی ہیں، تو دم پہ تبدیلیاں آئیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات، یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ بتائیں مجھے۔ گڈ ہو گیا۔ یہ سمجھنے والا پوائنٹ ہے اس میں ماضی میں، کیونکہ اس کی بیس پر پھر آگے ہم نے چیزیں انشاءاللہ اور سیکھتی جانی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، سسٹر فرما رہی ہیں آگے سمجھ، اچھا جی ٹھیک ہے، چلیں
پھر کسی ایک سے ایک اور دفعہ کروا لیتے ہیں. اب ذرا یہ سمجھ آ کے جو ہے نا. بردر آسم ہیں کوئی, کروائیے. یا آسما ہے شاید, آسما آپ کو انمیوٹ کیا ہے. اچھا نہیں ہو رہا. سسٹر نائلہ آئی فون, آپ کو انمیوٹ کیا ہے, آپ کروائیں گی یہ ٹیبل. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ, ویری گڈ, بہت اچھا آپ نے کروایا. تو اب ذرا وہ والی تبدیلی آپ سب نے نوٹ کر لی ہے کہ ٹیل اینڈ پر اس میں تبدیلی آئی ہے, ٹیل اینڈ کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پوائنٹ ہم نے انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے. اچھا جی, چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو اب اس کی ہم عربی بول چال. ٹھیک ہے جی, تو عربی بول چال میں ہم کیا کریں گے, اسی طرح جیسے ہم نے کہا پہلے بھی, آپ کو یاد ہے غائب جب ہوگا, غائب حل فعلا, تو جواب میں نعم فعلا, حل فعلا. اب اس کا آپ میننگ سمجھ رہے ہیں, حل فعلا کہ کیا میننگ بن رہا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ لیٹ سی ہو گیوز می دس. چیٹ باکس میں اگر بتانا چاہتے ہیں, یا کون ہاتھ مجھے کھڑا کر کے بتائے گا کہ اس کا معنی کیا بن رہا ہے؟ ہاں ویری گڈ. نہیں, حل فعلا کا کیا معنی ہے؟ ہاں سسٹر یمنا بالکل صحیح فرما رہی ہیں. حل فعلا, حل کا معنی بھی آپ کو الگ سے آتا ہے, فعلا کا بھی آتا ہے. اب یہ ہے عربی, لیکن آپ کو سمجھ آنی چاہیے, خود سے آپ کو یہ ایکسپریشن کا معنی آنا چاہیے کہ بالکل سوال کیا جا رہا ہے, حل فعلا کیا اس نے کیا. اب یہ کیا اس نے کیا ہمیں ترجمے کی ضرورت بھی نہیں پڑنی چاہیے, ہمیں فوری ہم سمجھیں اچھا حل فعلا نعم فعلا. فرض کرتے ہیں کوئی اچھی بات ہے, اچھا کام ہے اس نے کیا ہے, تو نعم اس کا معنی بھی ہمیں فوری سمجھ, ہاں نعم کا بھی, اور فعلا اس نے کیا. تو حل فعلو جمع ہو گئی, حل فعلو جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ نعم فعلو, نعم فعلو, ہاں ہم سب نے کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اشارہ کر دوں سامنے اور کہوں حل فعلتا, حل فعلتا, جی بس مجھے صرف میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں, آپ ترجمہ کریں نہیں, آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ جب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹ سے میں نے سسٹر مناہل سے پوچھا, تو سسٹر مناہل جواب میں, ظاہر ہے میں ان سے پوچھ رہا ہوں تو مجھے جواب کیا دیں گی؟ وہ کہیں گی نعم فعلتو, فعلتو, جی ہاں میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کیا. اور جب میں آپ سب سے کہوں حل فعلتم, حل فعلتم آپ سب نے, کیا آپ سب نے کیا, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم فعلنا, نعم فعلنا. الحمدللہ. تو یہ ہم پریکٹس انشاءاللہ عربی بول چال کی, آپ کو پتہ ہے جس قدر اس کی بہتر کر لیں گے اس قدر ہم تیزی سے اس کو سیکھتے جائیں گے. اب آئیے ذرا جو سب سے دلچسپ بات ہے نا, مزے کی بات, وہ کیا ہے؟ اب ہم کہتے ہیں ایک پورا سیٹ جو ہے, یہ چھوٹا سا ایک سیٹ ہم نے لیا, فعلا فتح جعلا. تو فعلا کو ہم نے سیکھا ہے. دیکھیں یہیں سے ہم اٹھاتے ہیں ایک لفظ جعلا. جعلا ہوتا ہے اس نے بنایا, جعلا اس نے بنایا. اس کو یاد رکھنے کے لیے نا یوں ذہن میں رکھ لیں, جیلی نوٹ ہم کہتے ہیں نا, جیلی نوٹ بناتے ہیں لوگ, جل سازی, جیلی نوٹ بنانا. تو جعلا یہ ویسی مثال ہے, مطلب نہیں ہے اس کا. یہ جعلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے بنایا, جعلا اس نے بنایا, جعلا اس نے بنایا. تو اب یہ لفظ ہے, لیٹ سے یہ بالکل دیکھیں اسی طرح تین ہی اس کے بھی تین حرف ہیں, فا عین لام کی طرح ہی, جا عین لام, اور بن گیا ہے جعلا حرکات کے ساتھ, زبر لگی سب پر, تو جعلا. اب یہ سانچہ ہم نے اس فارمولا میں ڈالا نا اس کو, تو اسی طرح جعلا. اچھا عموماً اگلی سلائیڈ میں نا میں وہ پورا ٹیبل بنا کے دکھاتا ہوں, آپ کو ٹیبل دکھایا جا سکتا ہے کہ اچھا جعلا کا ٹیبل, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں, یہ دیکھیں یہ فعلا ہے نا, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو چیلنج دوں کہ فعلا ہی کی طرح کی آوازیں نکلیں گی جعلا کی. تو کون آپ میں سے یہ چیلنج لینے کو تیار ہے؟ ذرا ٹف چیلنج ہے, بالکل شروع میں دے دیا میں نے,
تو دیکھتے ہیں کون لیتا ہے یہ چیلنج آپ میں سے. ہاں سسٹر عائشہ ہیں ایک ہمارے ساتھ. سسٹر عائشہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا جی. جو ایک دفعہ کروا لیں پلیز ہاتھ نیچے کیا کریں, دوسروں کو چانس دیا کریں. یہ سسٹر عائشہ سن رہی ہیں, آپ کروانا چاہتی ہیں تو بہت لوگ کھڑے ہو گئے جی, ہاتھ مجھے اب نظر نہیں آ رہے. جی چلے میں خود سے کوئی نیا نام ڈھونڈتا ہوں. سسٹر اسما خان ہیں شاید, سوری اسما طیب. اسما طیب سن رہی ہیں؟ سسٹر نہید آصف اگر آپ سن رہی ہیں آپ کروا دیں. جی سر. جعلا اس نے کیا, جعلو ان سب نے کیا, جعلتو جعلت آپ نے کیا, جعلتو میں نے کیا, جعلتم آپ سب نے کیا, جعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ سسٹر کمال ہو گیا. میں آئی ایم سو ہیپی کہ یہ اٹ از اے بگ چیلنج کہ آپ کو پہلے دن ہی ایک ہلکی سی چیز بتائیے. یہ دیکھیں وہ فا کی جگہ ہم نے جا ڈالا, وہی آوازیں وہی طریقہ, اور آپ کو ایک دفعہ آپ نے وہ آوازیں اور مانا آپ کو خود بخود آنے شروع ہو گئے. میں نے تو آپ کو جعلا کا بتایا تھا, اس نے کیا, تو آپ خود بخود بتا رہے ہیں اچھا جعلا اس نے کیا, جعلو ان سب نے کیا, جعلتا تم نے کیا, جعلتو میں نے کیا, جعلتم آپ سب نے کیا, جعلنا ہم سب نے کیا. الحمدللہ. چلیں سسٹر حمیرہ سے یہ ٹیبل کرواتے ہیں. سسٹر حمیرہ کیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا تم نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم ان سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. ماشاءاللہ ویری گڈ, بالکل ٹھیک ہو گیا. میرا خیال ہے میں شاید وہ فعلا کا بول گیا ہوں جی. جعلا کا ہے بنایا, بالکل. یہ دیکھیں اب یہ آپ کو خود بخود آ گیا, اور ہونا بھی یہ چاہیے اصولاً کہ اشاروں کے اوپر آپ کو خود بخود ٹیبل آنا شروع ہو جائے. تو آئیں اب یہ ٹیبل کون کروا رہا ہے؟ اچھا پلیز نئے لوگوں کو چانس دیں, میں بار بار کہتا ہوں. سسٹر فائزہ ندیم کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. ماشاءاللہ ایکسلنٹ سسٹر. سسٹر شازیہ نذیر احمد آپ کرنا چاہتی ہیں, کروائیے. سر مجھے بھی انمیوٹ کیا گیا. آپ کون ہیں جی؟ آپ کرا دیجیے. جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے جی. سسٹر شازیہ کروا دیجیے. جی سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی. جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلت جعلتا ہاں جی آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. ویری گڈ سسٹر ماشاءاللہ. سسٹر ایک دفعہ پھر ذرا غور کریں. جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, اور جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, اور جعلنا ہم سب نے بنایا. تو بس انشاءاللہ یہ آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اچھی سی اس کی, اور آگے دیکھتے ہیں اسی طرح اس کی عربی بول چال. حل جعلا نعم جعلا, حل جعلو نعم جعلو, حل جعلتا نعم جعلتو, حل جعلتم نعم جعلنا. اور اسی کے وزن کے اوپر فتح کا ٹیبل ہے جو آپ کو ہوم ورک مل رہا ہے. فتح, ٹھیک ہے. فتح کا جو آپ کا ٹیبل ہے نا, یہ آپ نے کل کی ریویژن کلاس میں دیکھتے ہیں سب سے تیز کون سناتا ہے کل بہتر طریقے سے. تو آج ہم لے لیتے ہیں بردر نوید کو لے لیتے ہیں, ایک ان سے سن لیتے ہیں. فاتحہ کا سنائیے. السلام علیکم. جی. فتح اس نے کھولا, فتحو ان سب نے کھولا, فتحتا
آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. ایکسلنٹ بردر. اور بردر عبدالہادی اب کروائیں گے، اور بردر حافظ محمد داؤد نے چیلنج لے لیا، وہ کہہ رہے ہیں جی میں کرواؤں گا، آئی ایکسیپٹ دی چیلنج کل. ٹھیک ہے بردر عبدالہادی آپ کہیں تو ایک دفعہ آپ کروا دیں پھر آگے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سسٹر ہے ہماری. جی. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اور ہماری ایک بہن نے بھی ٹارگٹ چیلنج لے لیا ہے، سسٹر صوبیہ بھی، مسز صوبیہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں بھی کروں گی. زبردست انشاءاللہ. آئیے اس کے ساتھ ہی ہم آج کے نقطۂ تعلیم پر آ جاتے ہیں، اور نقطۂ تعلیم کے حوالے سے اپنے حافظے سے تلاوت کرنا ایک بڑی زبردست چیز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہو. تو اس خوبصورت حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عادت بنائیے کہ آپ قرآن مجید کو اونچی آواز میں، کم از کم اتنی اونچی آواز میں کہ آپ کے کانوں میں پڑے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ وسوسوں سے بچے رہیں گے، توجہ نہیں ہٹے گی، اور یہ کان میں پڑھ کر بات ذہن میں چلی جائے گی. اس لیے میں بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں، جب بھی آپ کو چانس دیتا ہوں، کہ اتنا اونچی بولیے کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے. انشاءاللہ اگر آپ بالکل ایسے ہی وہ جو ہم دلی میں پڑھتے ہیں نا، اس سے پھر انسان کا ذہن ادھر ادھر نکل جاتا ہے، وہ جو ہے نا بھٹک جاتا ہے، اس کا تصور میں کچھ اور آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ آپ کہیں جا رہے تھے، آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، گاڑی دیکھی، واو کیسی گاڑی ہے، شیطان نے آپ کو فوری ہٹا دیا. اگر آپ کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی نا، تو دماغ آپ کو ایک دم یاد کرائے گا کہ تم تو کچھ کر رہے تھے، واپس آؤ، اللہ کا ذکر کرو. اور آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، یہ میرے ساتھ اکثر و بیشتر ہوتا ہے. میں واک پہ جب جاتا ہوں تو تسبیح پڑھتے پڑھتے، اونچی آواز میں پڑھتے ہوئے جیسے ہی کوئی چیز پر یا ادھر ادھر نظر جاتی ہے تو وہ آتا ہے کہ اچھا میری آواز جو ہے نا، میں تو کچھ اور پڑھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ آپ تلاوت یا ذکر اتنی اونچی آواز سے کیجئے تو فائدہ یہ ہوگا، اگر کہیں ادھر ادھر ذہن جائے گا بھی تو تھوڑی دیر میں فوری واپس آئے گا کہ نہیں میری تلاوت کہاں گئی، میں کیا بات کر رہا تھا. اور دماغ کبھی رکتا نہیں ہے، زبان کبھی تھکتی نہیں ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے دماغ اور زبان کا استعمال اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے کیجئے. زبانی یاد کی صورتیں اور وہ چیزیں پڑھتے رہیا کریں، چلتے پھرتے تلاوت کیجئے، اجر بھی کمائیے، سیکھیے بھی، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے. الحمدللہ آج پھر ہم نے ایک سبق مکمل کیا، اور 102 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 27,926 یعنی تقریباً 28,000 الفاظ سیکھ لیے. اللہ کا بہت شکر ہے. اس کے ساتھ آپ کو پھر دعوت ہے کہ ٹیچر بنیے، جو سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ لوگوں کو سکھائیے، اس سے انشاءاللہ آپ کے سیکھنے کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی. آپ ٹیچر ٹریننگ میں آ کر سرٹیفائڈ ٹیچر بن سکتے ہیں بعد میں. اور ہمارے بردر عبدالحی جو ہے وہ نیا کورس بھی شروع کر رہے ہیں ایز اے ٹیچر، ان سب کے لیے دعا بھی کیجئے، اس میں شامل بھی ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.